الحمد لله الذي كما هدانا للإسلام وكما علمتنا الحكمة والقرآن۔ عزیز ساتھیو، آج ہم حج کے معنی، مفہوم اور اس کی وضاحت کے بارے میں جانیں گے۔ حج کے معنی ہیں زیارت کرنا یا کسی مقدس چیز کو دیکھنا۔ حج کا مفہوم یہ ہے کہ 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا اور دوسرے مخصوص امور کو سر انجام دینا حج کہلاتا ہے۔ حج کی فرضیت جو ہے وہ 8 ہجری ہے اور پہلا حج ادا ہوا 9 ہجری میں، جس کا خطبہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں شامل نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں طواف کے دوران اہل کتاب اور مشرک تھے، تو آپ نے اس میں شرکت نہیں فرمائی۔ 10 ہجری میں کعبہ شریف کو مشرکوں سے پاک کیا گیا اور نبی علیہ السلام نے اپنا پہلا اور آخری حج ادا فرمایا۔ سورہ آل عمران میں اس کی فرضیت بیان ہوئی ہے، آیت نمبر 97 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو استطاعت اور قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، یعنی آنے اور جانے کی، اور جس نے کفر کیا، انکار کیا، یعنی جو نہ مانے، تو پھر اللہ تعالی عز و جل پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی۔ پھر حج کی غرض و غایت ہے، بنیادی مقصد ہے کہ اس پر ایثار ہے، قربانی ہے، محبت ہے اور خلوص ہے۔ اس کی عظیم الشان تاریخ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ ہیں، ان ہستیوں کی خلوص ہے، بلند ہمت ہے، ان کی بے مثال داستان ہے، اور انہوں نے اس کو تعمیر فرمایا تھا، اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلا گھر جو بنایا اس دنیا میں اللہ رب العزت سے حکم سے، وہ بیت اللہ شریف ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یعنی بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے جو مکہ میں ہے، مراد اس سے بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام جو ہے عطا کیا، پھر ان کو ایک غیر آباد اور ویران جگہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا، بڑے حوصلے سے، صبر سے عمل کیا گیا۔ بی بی ہاجرہ نے بھی اس سلسلے میں بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ جب ان کو چھوڑنے جاتے ہیں اس ویران جگہ پہ، تو آپ پوچھتی ہیں، آپ خاموش تھے ابراہیم علیہ السلام، تو راستے میں بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اس ویرانے میں، کیا بات ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح، تو آپ خاموش تھے۔ جب بار بار پوچھا تو پھر آخر میں آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا تو آپ نے سر جھکا لیا، سمجھ گئی، اور چپ کر کے وہاں پہ جو ہے دونوں چلے گئے۔ پھر یہ آزمائش تھی، پھر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، جو ہیں ان کو جو ہے قربان کرنے کا جو ہے وہ حکم ملتا ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اس کو قربانی پیش کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ قربانی قبول کر لی جاتی ہے۔ یہ سارے احکام ہیں، مناسک ہیں، عبادات ہیں جو ہمیں ان عظیم ترین بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر حج جو ہے ایک جامع عبادت ہے، سب سے بڑا فائدہ اس کا گناہوں کی بخشش ہے۔ جو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو خالصتاً اللہ تعالی عز و جل کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے، دوران حج فسق ہے، گناہ ہے، فجور ہے، فضول کام ہے، ان سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ پھر حج نہ کرنے کے بارے میں ارشاد ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو، اس کے پاس حالت صحت میں ہو، آنے جانے کے لیے مال بھی رکھتا ہو،
اسی طرح کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل نہ ہو، نہ کوئی روکنے والی بیماری اسے لاحق ہو، پھر بھی وہ حج کے بغیر مر جائے تو خواہ کسی یہودی کی موت مرے یا نصرانی کی، یعنی فقہا فرماتے ہیں کہ وہ حالت ایمان سے دنیا سے نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وعید سے محفوظ فرمائے۔